مجلس اسلام قوم و ملت کے صدر برکت علی خان نے ہائی ٹیک نیوز سے بات کرتے ہوئے تحریک مسلم شعبان کے صدر مشتاق ملک کی جانب سے گزشتہ روز علماؤں کو نشانہ بناتے ہوئے ان کے خلاف دیے گئے بیان پر سخت ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے اس کی سخت مذمت کی اور تحریک مسلم شعبان کے صدر مشتاق ملک کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ آئیے دیکھتے ہیں مجلس اسلام قوم و ملت کے صدر برکت علی خان کا کیا کہنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، میں برکت علی خان صدر مجلس اصلاح قوم و ملت آپ کے میڈیا کے تھرو اور جانب ایک توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ 2 دن قبل میرے ایک ساتھی نے ایک ویڈیو کلپ مجھے بھیجا ہے اور تحریک مسلم شعبان کے صدر محمد مشتاق ملک کا ویڈیو ہے، اور وہ میں جب دیکھا وہ آپ کو بتا رہا ہوں، بڑا ہی تکلیف دہ اور تکلیف والی بات انہوں نے اس میں کہی ہے کہ ایک طرف تو وہ ملت کے لیے کام کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، علماء اکرام کی عزت کا دعویٰ کرتے ہیں، عزت کی بات کرتے ہیں، اور دوسری طرف ایسے نازیبا الفاظ استعمال کر رہے ہیں جسے سن کر ایک مسلمان یقیناً اس کو تکلیف ہوگی۔ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ انہوں نے کیا کہا۔ اللہ کی رحمت پر بھروسہ نہیں، اللہ کی رحمت ہو سکتی تھی کہ 2 دن میں یہ بیماری ختم ہو جائے، 2 دن میں سمجھیے کہ کرونا ختم ہو جائے، یہ لاک ڈاؤن لفٹ ہو جائے۔ آپ 10 دن پہلے کیوں فیصلہ کر رہے ہیں؟ کس کے دباؤ میں کر رہے ہیں؟ کس کے لفافوں کی بنیاد پر کر رہے ہیں؟ کون سی سیاست؟ یہ دیکھیے، یہ مشتاق ملک کہہ رہے ہیں کہ علماء اکرام لفافوں کی بنیاد پر کام کرتے ہیں، لفافے لیتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہو رہا ہے؟ آپ ان پر تہمت نہیں لگا رہے ہیں، علماء اکرام پر تہمت نہیں لگا رہے ہیں، جبکہ حدیث کہہ رہی ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور ایک حدیث میں یہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہیں، اور آپ ان پر اس طرح کا تہمت لگا رہے ہیں۔ مجلس اصلاح قوم و ملت اس چیز کو برداشت نہیں کرتی۔ ہم انبیاء علماء اکرام کی عزت کرتے ہیں، انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور وہ جس طریقے سے کام کر رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، دین کو پھیلانے کا کام کر رہے ہیں، ان کی اپنی خدمات ہیں، ہم ان کی خدمات کا بدل نہیں دے سکتے، تو کم سے کم ان کی بے عزتی تو نہ کریں، ان پر یہ طوفان بدتمیزی تو نہ پھیلائیں۔ اور آج مشتاق ملک نے جو بات کہی ہے وہ یقیناً قابل مذمت ہے، اور مجلس اصلاح قوم و ملت اس بات کا سخت نوٹتی ہے، اور نہ صرف تحریک مسلم شعبان کے صدر کو بلکہ جو بھی علماء اکرام پر انگلی اٹھانے کی کوشش کرے گا اس بارے میں یہ کہنا چاہتی ہے کہ وہ اپنی حدوں میں رہیں اور علماء اکرام کے فیصلوں کے درمیان آنے کی کوشش نہ کریں۔ اور پھر دوسری بات انہوں نے اسی ویڈیو کلپ میں کہی ہے کہ ان کا اپنا ایک شرعی فیصلہ بورڈ ہے۔ اس شرعی فیصلہ بورڈ کی آج میں اس آپ کے چینل کے تھرو یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ شرعی فیصلہ بورڈ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا آپ نے کبھی شرعی فیصلہ بورڈ میں موجود مفتیان اکرام کے مفتیان اعظام کے نام عوام کے سامنے پیش کیے ہیں؟ نہیں پیش کیے۔ وہاں کیا فیصلے ہوتے ہیں، کس طریقے کے ہوتے ہیں، کون فیصلے کرتا ہے، کون کاؤنسلنگ کرتا ہے، کیا آپ نے عوام کے سامنے یہ باتیں کی ہے؟ بالکل نہیں کی ہے۔ لیکن شرعی فیصلہ بورڈ بلکہ آپ ایک نام چلانا چاہتے ہیں۔ میں یہاں پر آپ کے کام کو، آپ کی جماعت کے بارے میں کوئی کچھ کہنا نہیں چاہتا۔ میرا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ملت اسلامیہ پر آپ نے علماء پر، مفتیان اعظام پر، ائمہ مساجد پر جو الزام لگایا ہے وہ الزام کے لیے مجلس اصلاح قوم و ملت بڑا ہی سخت انداز سے مذمت کرتی ہے، اور آپ سے اور خصوصیت سے تحریک مسلم شعبان کے صدر مشتاق ملک صاحب سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ برسر عام علماء اکرام سے معافی مانگے، ورنہ عوام اس معاملے کو بہت آگے لے جانے والی ہے، بہت آگے لے جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ یہ کووڈ کا اور لاک ڈاؤن کا معاملہ جب ختم ہوگا تو مجلس اصلاح قوم و ملت ایک بڑا اجلاس منعقد کرے گی، بڑے پیمانے پر اجلاس منعقد کرے گی، اور علماء اکرام کی اہمیت اور افادیت اور قوم کے تئیں ان کے خدمات کو عوام کے سامنے لا کر یہ بتائے گی کہ دین کی خدمت کے لیے علماء نے کیا کیا کارنامے انجام دیے۔ آپ ایک طوفان بدتمیزی مچائے ہوئے ہیں، کس طریقے سے آپ علماء کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ تحریک مسلم شعبان میں علماء بھی ہے، ائمہ مساجد بھی ہے۔ اس کلپ کے ذریعے آپ بتا رہے ہیں علماء کا اپنے ایک وقار ہوتا ہے، ایک ساکھ ہوتی ہے، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ تحریک مسلم شعبان میں یہ ہے۔ علماء کسی جماعت سے تعلق نہیں رکھتا، علماء ایک عالم ہے، اس کا دین ہے، اس کے اندر جو علم ہے وہ علم کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ اور پھر
آپ کا یہ انداز یقیناً قابل مذمت ہے، ہم اس کی تائید نہیں کر سکتے، اور مجلس اصلاح قوم و ملت پوری طریقے سے مذمت کرتی ہے کہ اس بات کو عوام کے سامنے آپ کو معافی مانگنا ہوگا۔ میں اس موقع پر تاریخ اسلام کے اس واقعے کو دہرانا چاہوں گا کہ ایک دفعہ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر چڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور اپنے ہاتھ سے سہارا دے کر حضرت زید بن حارثہ کو گھوڑے پر سوار کرتے ہیں، اور پھر جب حضرت زید بن حارثہ نے ان سے پوچھا کہ عبداللہ بن عباس آپ نے یہ کیوں کیا، تو جانتے ہو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں تلقین کی گئی ہے، ہمیں سکھایا گیا ہے کہ جس کے پاس علم ہوتا ہے اس کی خدمت کیسے کی جائے، اس کی عزت کیسے کی جائے، اور ہم یہاں جس کے پاس علم ہے، جسے ہم عالم کہتے ہیں، جسے ہم مفتی کہتے ہیں، جسے ہم اپنے سر آنکھوں پر بٹھانا چاہیے، اسے کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی کی سیاست کو فٹ کرنے کے لیے کام کر رہا ہے، کسی کے لفافے لے کر کام کر رہا ہے۔ یہ باتیں ناممکن ہیں، اور یہ باتوں کی یقیناً تکلیف دی باتیں ہیں اور مذمت ہونی چاہیے۔